پاناما پیپرز نے پاکستان کے امیر حکمرانوں کو بے نقاب کیا۔ براڈ شیٹ معاملے پر کرپشن نے ایک بار پھر امیر حکمرانوں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ، کہتے ہیں براڈ شیٹ کی وجہ سے امیر حکمرانوں کی منی لانڈرنگ سامنے آئی۔ حکمرانوں کا بے نقاب ہونا میری کرپشن کے خلاف 24 سالہ جدوجہد کو بیان کر رہی ہے۔ سابق امیر حکمران اقتدار میں صرف ملک کو لوٹنے کے لیے آتے تھے۔ فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے الیکشن کمیشن میں آج سماعت ہوگی۔ اسکروٹنی کمیٹی نے پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس میں فریقین کو آج طلب کر لیا۔ اسکروٹنی کمیٹی نے تحریک انصاف سے ممنوع فنڈنگ کے الزامات کا جواب طلب کر رکھا ہے۔ الیکشن کمیشن نے گزشتہ اجلاس میں اسکروٹنی کا عمل تیز کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کا آڈٹ کرنے کے لیے مارچ 2018 میں اسکروٹنی کمیٹی تشکیل دی تھی۔ کمیٹی کو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کا آڈٹ ایک ماہ میں مکمل کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ آج بلوچستان کے ضلع لورالائی میں اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی۔ پی ڈی ایم میں شامل 11 جماعتوں کے مرکزی قائدین شرکت کریں گے۔ جلسہ گاہ اور شہر میں پارٹیوں کے جھنڈے آویزاں کر دیے گئے۔ حکومت کو آج تک ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ منزل پانے میں کچھ وقت تو لگے گا، لیکن حکمرانوں کو جانے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ دھاندلی سے بنی حکومت کو استعفیٰ دینا پڑے گا۔ مولانا فضل الرحمان کی کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو، بولے عوام چوری کی مینڈیٹ مسترد کر چکی ہے۔ پی ڈی ایم کے جلسوں میں عوام کی شرکت بے مثال ہے۔ آج لورالائی میں بھی بڑا اجتماع ہوگا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اور سلیم مانڈوی والا کی ملاقات۔ سلیم مانڈوی والا نے نیب سے متعلق تحفظات چیئرمین سینٹ کے سامنے رکھ دیے۔ کہا، اپوزیشن کی قرارداد اور میری تحریک استحقاق ابھی بھی موجود ہے۔ قرارداد منظور یا پھر تحریک استحقاق کمیٹی کے سپرد کی جائے۔ کرونا کے خلاف تمام تر کوششیں، تدابیر بے سود۔ وائرس 24 گھنٹوں میں مزید 55 انسانی زندگیاں نگل گیا۔ اموات کی تعداد 10,772 ہو گئی۔ مزید 2,133 افراد میں وائرس کی تشخیص۔ ترک وزیر خارجہ میولت چاولش اوغلو 3 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ ان کے ہمراہ وفد میں ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے اداکار اور دیگر شخصیات بھی شامل ہیں۔ ایوان صدر میں ترک وزیر خارجہ کے اعزاز میں تقریب۔ صدر مملکت عارف علوی کی جانب سے ترک وزیر خارجہ کو ہلال پاکستان دیا گیا۔ احتساب عدالت لاہور میں شہباز شریف کی میڈیکل بورڈ سے متعلق کیس کی سماعت۔ نیب نے احتساب عدالت لاہور میں اپنی رپورٹ جمع کرا دی۔ میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم عدالتی قانون کے مطابق صدر کیا جائے گا۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز منی لانڈرنگ ریفرنس میں ملوث ہیں۔ رپورٹ میں موقف عدالت نے آئندہ سماعت پر وکلا کو بحث کے لیے طلب کر لیا۔ پیپلز پارٹی کا سندھ کے وسائل کے تحفظ کا بھرپور دفاع کرنے کا اعلان۔ پیپلز پارٹی سیکرٹری جنرل نیر حسین بخاری کا وفاق سے نوٹیفیکیشن واپس لینے کا مطالبہ۔ کہا، سندھ کے اسپتالوں سے متعلق وفاقی حکومت کا نوٹیفیکیشن 18ویں ترمیم پر حملہ ہے۔ نوٹیفیکیشن غیر آئینی اور صوبائی معاملات میں براہ راست مداخلت ہے۔ وفاقے کے صوبوں کے حقوق پر ڈاکے کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ صوبائی اسپتال وفاقی تحویل میں لینا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ افغان تنازع کا حل فوجی نہیں، ٹیبل ٹاک ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی حزب وحدت اسلامی افغانستان کے رہنما کریم خلیلی سے ملاقات میں گفتگو۔ پاک افغان تعلقات اور افغان امن پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم نے پاک افغان تعلقات مزید مستحکم کرنے کے عزم سے آگاہ کیا۔ حزب وحدت اسلامی افغانستان کے چیئرمین محمد کریم خلیلی کا جی ایس کیو کا دورہ۔
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। DGISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई अमनो इस्तेहकाम, अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था, अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। खुशहाल और मुस्तहकम अफगानिस्तान ही पाकिस्तान के मफाद में है। सांधे के इलाके राजगढ़ के रिहायशी जिया नामी शख्स ने अपनी 2 बेटियों को छुरियों के वार से कत्ल करके बाद में खुद को जख्मी कर लिया। दोनों बेटियां मौका पर ही जाँ बहक हो गईं, जबकि जिया को जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया, ताहम वो रास्ते में दम तोड़ गया। पुलिस ने वाक़े की वजूहात जानने के लिए तफ्तीश शुरू कर दी। भारत की LOC पर फायर बंदी माहिदे की संगीन खिलाफ वर्जियां। पाकिस्तान का भारत से LOC पर जारी इश्तियाल अंगेजियों पर एहतजाज। भारतीय सीनियर सिफारतकार के दफ्तर खारजा तलबी एहतजाजी मरासला भारतीय सीनियर सिफारतकार के हवाले किया। अक़वाम मुत्तहिदा फौजी मुबस्सर मिशन को LOC पर फाल किया जाए, पाकिस्तान का मुतालबा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी की मुलाकात। सूबे में अमन और अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध अमन और अमान के क़याम के ज़िम्न में रेंजर्स की कारकर्दगी को सराहा। कहा, रेंजर्स के अफसरान और जवानों की कुर्बानियों को अवाम कदर की निगाह से देखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा जामियात को माली बहरान का सामना, नए मुलाजमीन के लिए पेंशन खत्म करने का फैसला। महकमा हायर एजुकेशन खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम यूनिवर्सिटीज को हदायतनामा भेज दिया। जामियात की ज़ेर निगरानी स्कूलों की फीस बढ़ाई जाए, मेडिकल और हाउस अलाउंस को तब्दील करके सूबाई हुकूमत की शरह पर लाई जाए। मरम्मत, सिक्योरिटी और दीगर अखराजात कैंपस में रहायश पजीर मुलाजमीन से लिए जाएँ। वज़ीरत सनत और तिजारत पंजाब का लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की वर्कशॉप का दौरा। वर्कशॉप्स में खड़ी कंपनी की नकारा गाड़ियों पर इजहार बरहमी। सूबाई वजीर का वर्कशॉप्स में खड़ी नकारा गाड़ियों को ऑपरेशनल करने का हुक्म। मियां असलम इकबाल का कहना था कि मामूली नकाइस वाली गाड़ियों को 24 घंटे के अंदर ऑपरेशनल किया जाए। जो काम करेगा वही वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में रहेगा।